بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج میں یہاں سے کہانی کا دوسرا پارٹ شیئر کرنے والی ہوں تاکہ آپ سب سن سکیں اور انجوائے کر سکیں۔ بڑھیا بولی، بیٹا دروازے کے باہر والے پیڑ کے نیچے سے لکڑیاں تو چن لا، خبردار کہیں اور نہ چلے جانا۔ راہو نے بوتل کو بڑی آہستگی سے تپائی پر رکھ دیا اور دروازہ کھول کر باہر جانے لگا، مگر ابھی اس نے کنڈی کھولی ہی تھی کہ ہوا کا ایک جھونکا ایسا آیا کہ کواڑ بڑے زور سے کھل گئے اور راہو اچھل کر نیچے گر پڑا۔ ساتھ ہی جھوپڑی میں کھنکھناہٹ کی آواز گونجی اور بوتل زمین پر گر کر ٹوٹ گئی۔ آہ دادی اماں، ہائے دادی اماں، وہ سسکیاں لے لے کر بول رہا تھا۔ بوتل ٹوٹ گئی، بوتل ٹوٹ گئی، اب کیا ہوگا؟ دادا تم کہاں ہو؟ میں تمہیں بچاؤں گا، میں تمہیں بچا لوں گا۔ اس نے دیوانوں کی طرح ٹوٹی ہوئی بوتل کے ٹکڑوں اور کشتی کو اٹھایا اور دروازہ کھول کر سمندر کی طرف دوڑنے لگا۔ شام کا بھیانک سناٹا، ہولناک سمندر کا کنارہ، مگر راہو ارد گرد سے بالکل بے خبر ایک پتھریلی چٹان پر کھڑا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ یا اللہ میری مدد فرما، میرے دادا کی مدد فرما۔ اس نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا مانگے اور اپنی دادا کی سلامتی کے لیے دعا مانگی کہ میرے دادا خیریت سے کنارے تک پہنچ جائیں۔ تو جانتا ہے کہ میں نے بوتل جان بوجھ کر نہیں توڑی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، میں بالکل بے گناہ ہوں۔ اس نے آنکھیں جھکا کر ٹوٹی ہوئی بوتل کو دیکھا جو اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں لرز رہی تھی، اور پھر اس کے ننھے سے دماغ میں ایک امید کی جھلک نظر آئی اس کو۔ آخر ٹوٹی ہوئی چیزیں جوڑی بھی تو جا سکتی ہیں۔ اس نے کشتی کو بوتل میں رکھ دیا اور قمیص کا دامن پھاڑ کر بوتل کے ٹکڑوں کو جوڑ کر خوب مضبوطی سے باندھ دیا۔ کشتی پھر بوتل میں محفوظ ہو گئی تھی۔ راہو کی آنکھیں خوشی کے مارے جگمگانے لگیں۔ اب دادا بالکل محفوظ ہو گئے ہوں گے انشاءاللہ، اب انہیں سمندر کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا، اس نے زور سے چیختے ہوئے کہا اور منہ اٹھا کر دیکھا۔ دور کہیں دھند لگ رہی تھی اور اس میں ایک کشتی ہچکولے کھاتی کنارے کی طرف نظر اس کو آئی۔ راہو کے منہ سے خوشی کی ایک چیخ نکل گئی اور وہ آواز دے کر بولا، دادا دادا، میں یہاں ہوں، کیا یہ تم ہی ہو؟ ٹھہرو، میں آگ جلاتا ہوں تاکہ تمہیں کنارہ نظر آ سکے، کیونکہ اس وقت رات بہت زیادہ ہو چکی تھی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ چٹان سے کود گیا اور ادھر ادھر سے لکڑیاں اکٹھی کر کے کنارے پر جمع کر دیں اور پھر پتھروں کو رگڑ کر انہیں آگ لگا دی۔ سمندر کا کنارہ روشنی سے جگمگانے لگا تاکہ اس کے دادا کو روشنی نظر آئے اور وہ اس طرف آ سکیں کشتی کو لے کر۔ کشتی آہستہ آہستہ ہلکولے لیتی کنارے کی طرف آ رہی تھی۔ جوں جوں وہ قریب آتی گئی، راہو کی بے چینی بڑھتی گئی۔ وہ اچھل اچھل کر آوازیں دے رہا تھا، دادا دادا۔ اب کشتی والا بھی اسے جواب دے رہا تھا۔ راہو نے سنا اس کے دادا ہی کی آواز تھی، وہ پہچان چکا تھا اور اس نے آگ اور تیز کر دی اور کشتی کی رسی تھامنے کے لیے تیار ہو گیا۔ کون راہو؟ بوڑھے ملاح نے پوچھا۔ لو، یہ رسی کھوٹے سے باندھ دو۔ اور جب راہو نے رسی مضبوطی سے جکڑ دی تو بوڑھا اسے گود میں لے کر بولا، شاباش بیٹا، آج تو تم نے بڑی بہادری کا کام کیا ہے، اب تم بے شک ملاح بننے کے لائق ہو گئے ہو، کل سے میرے ساتھ سمندر میں مچھلیاں پکڑنے چلنا۔ وہ یہ سن کر اس قدر خوش ہوا اور اس کا ننھا سا دل کشتی کی طرح ہچکولے کھانے لگا اور اپنے دادا کا شکریہ ادا کیا کہ دادا نے اس کو اس قابل سمجھا کہ وہ اپنے ساتھ اس کو سمندر میں لے جانے کے لیے راضی ہو گئے۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہوگی، تو آپ لوگ اس کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ اور اچھی کہانیاں میں آپ کے لیے لے کر آ سکوں۔ اللہ حافظ، پھر کسی اور کہانی کے ساتھ ملتے ہیں کسی اور نیکسٹ ویڈیو میں۔